الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ احزاب آیت نمبر 69۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ دیکھیں، اللہ کے قرآن کی بات سننے کے بعد بہت سے لوگوں کو مختلف وجوہات کی بنا پر اطاعت کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اللہ ایک بات کہہ رہا ہے کہ اللہ کے احکامات سننے کے باوجود بھی اطاعت نہیں کر رہے ہو، فرما برداری نہیں کر رہے، تو کم از کم زبان سے ٹھیک بات ضرور کرو۔ یہی ہمارے معاشرے کا اصل مسئلہ ہے کہ لوگ خود نقاب کرتے بھی نہیں اور چادر بھی نہیں لیتے اور کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہی نہیں ہوا، کہ اس کی وجہ سے ایک ماحول بن جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دوہرا گناہ نہ کرو، نافرمانی بھی کرتے ہو اور میرے حکم کا انکار بھی کرتے ہو، تو کم از کم زبان سے تو اقرار کر لو کہ ہاں لکھا ہے، کمی میرے ہی اندر ہے۔ عمل کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جو شخص ضد اور ڈٹائی نہیں کرتا، صحیح حکم کو نہ مان کر نادم اور پشیمان ہوتا ہے، عمل کی توفیق اسی کو ہوتی ہے۔ اللہم اجعلنی من المتطہرین واجعلنی من التوابین۔ نے سمانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم ہے اور جاہل ہے۔ اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ مغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ قرآن سے دوری کے دور میں ہم نے جو پہنا، جو اوڑھا، جو دیکھا، جو دکھایا، اس کو معاف کر دینا۔ اللہ اولادوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرما۔ اللہ موت کے وقت تک رب پسند لباس عطا فرما۔ اللہ خاتمہ بالخیر فرما دینا۔ اللہ ہمیں جنت کے لباسوں کے حرص میں رب پسند لباس عطا فرمانا، آمین۔ سورہ السبا۔ سورہ السبا جو ہے وہ سبا مکی صورت ہے، 6 رکوعات، 54 آیات ہیں اور 37 نمبر پر آنے والی صورت ہے۔ یہ صورت جو ہے، اس کا نام آیت نمبر 15 کے فکرے لقد کان لسبا ان فی مسکنہم آیاتہ سے ماخوذ ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ سورج جس میں سبا کا ذکر آیا ہے، مکہ کے درمیانے دور میں نازل ہوئی۔ یہاں سے صورتوں کا 5واں گروپ شروع ہو رہا ہے اور یہ 5ویں گروپ کی پہلی مکی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے، اپنی مخلوق کا تعارف کرایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ میں نے اس ساری مخلوق کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے، یعنی اس کے تابع فرما کر دیا۔ اور یہ 3 چیزیں بتا کر اللہ نے حضرت انسان کو کچھ رویوں اور کچھ سرگرمیوں کی طرف مائل کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ دیکھو کہ میری ذات اور میری مخلوق اور میرا ذکر کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے ساری مخلوق تمہارے لیے مسخر کر دی ہے تو اس کے لیے میرا شکر کرو۔ تیسری بات، جب یہ ساری کائنات میری تخلیق ہے اور میں نے ان کو تمہارے لیے تابع فرما کیا ہے تو تم تکبر نہ کرو، اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرو۔ بنیادی طور پر اس سورت کا جو سورہ سبا کا پیغام ہے وہ ذکر اور شکر ہے اور تکبر کی نفی۔
اس کا اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ انبیاء کے قصے اور ذکر اور شکر کی بات کی ہے۔ ذکر اور شکر کی بات ہو تو باپ اور بیٹا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ضرور آتا ہے، لہٰذا ذکر اور شکر کے لیے ذاکر اور شاکر باپ بیٹا دونوں نبیوں کا قصہ اور ان کے مقابلے میں پوری قوم کا قصہ۔ ان دونوں کا قصہ جب انہوں نے ذکر اور شکر کیا تھا تو کیسے اللہ نے لَأَزِیدَنَّکُم کا معاملہ کیا، اور اس کے برعکس جو ایک پوری قوم ناشکری کر رہی تھی، اللہ کی پہچان میں کمی کی اور ناشکری کی اور بدترین رویہ اپنایا، تو اس پوری قوم کا رویہ دکھایا گیا تاکہ قاری قرآن کو ذکر، شکر اور عاجزی کی اہمیت سمجھ آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو رحیم الغفور۔ حمد اس خدا کے لیے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے۔ وہ دانا و باخبر ہے، جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ رحیم اور غفور ہے۔ ایک دفعہ پھر سورت کا آغاز الحمدللہ سے۔ الحمدللہ ذکر، صبر، شکر اور کیا ہے، تکبر کی نفی کا پیغام ہے، اور یہی ہے سورت کا خلاصہ کلام۔ گویا پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خلاصہ مضمون کو بیان کر دیا۔ زمین میں بارش کا پانی سمندروں، دریاؤں، جھرنوں، زمین میں جذب ہو جاتا ہے، پھر زمین میں دانے اور بیج جاتے ہیں۔ زمین میں کیا کچھ جاتا ہے؟ پانی جاتا ہے بارش کا، اور زمین میں دانے اور بیج جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے جاتے ہیں، سانپ، حشرات الارض سب اپنی سرنگوں اور بلوں میں گھس جاتے ہیں، پھر معدنیات اللہ کے حکم سے جاتی ہیں اور مردے قبروں میں دفنائے جاتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں لوگ اپنے خزانے بھی دفن کرتے تھے، چھپاتے تھے۔ زمین سے چشمے، فوارے، آبشاریں نکلتی ہیں، پھر زمین سے چھوٹے چھوٹے شگوفے اور کونپلیں نکلتی ہیں، بیلیں نکلتی ہیں، درخت، جڑی بوٹیاں، نباتات نکلتے ہیں، پودے، کھیتیاں، زمین سے حشرات الارض نکلتے ہیں، چیونٹیاں نکلتی ہیں، کیڑے، مینڈک، کیچوے، اللہ کے بندے اللہ کی معدنیات اور ذخائر کو نکالتے ہیں۔ آسمان سے کیا اترتا ہے؟ ہوائیں، بادل سے بجلی کی گرج، کڑک، سائقہ، پھر بارش برستی ہے، اولے برستے ہیں، برف برستی ہے، آسمان سے پرندے اترتے ہیں، زمین پر پھر فرشتے اترتے ہیں، اللہ کے احکامات لے کر آتے ہیں، اللہ کی رحمتیں، برکتیں اترتی ہیں۔ اور چڑھتا کیا ہے؟ پانی کے بخارات، سورج کی تپش کی وجہ سے دریاؤں اور سمندروں، نالوں کے اوپر سے وہ پانی کے بخارات جو ہیں آسمان میں چڑھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بارش برستی ہے، واپس زمین پر آتی ہے، دعائیں اوپر آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، روحیں چڑھتی ہیں اور اعمال جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنی صفت غفور اور رحیم کا ذکر کیوں کیا یہاں پر؟ کہ سمیع اور بصیر بھی تو آ سکتا تھا نا، رحیم اور غفور کیوں آیا؟ اصل میں اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میرے حکم سے، کہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اللہ کے حکم سے اور آسمان سے اترتی ہیں، اور پھر ان کی وجہ سے زمین سے بہت کچھ نکلتا ہے، اور اسے ساری مخلوق جو ہے وہ آسمان زمین کے بندوں کے لیے اللہ نے جو مسخر کر دیا ہے، اس کے باوجود جو ہے احکام الہی آسمان سے اترتے ہیں، اللہ کے بندے آسمان سے اترنے والی چیزیں، زمین سے نکلنے والی چیزیں، اور اللہ کے احکامات کو جاننے کے بعد جو اعمال اللہ کے حضور پہنچاتے ہیں، وہ ان کو جاننے کے باوجود زمین اور آسمان کی نعمتوں کا سلسلہ پھر بھی جاری رکھتا ہے، کیونکہ کیا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ آسمان سے، زمین سے سب کچھ تمہارے لیے نکالتا ہے، احکامات بھی تمہارے لیے بھیجتا ہے، اور اس کے باوجود جو اعمال تم بھیجتے ہو پیر اور جمعرات کو، ان کو جاننے کے بعد وہ رب کیا ہے، بڑا غفور و رحیم ہے، ان نعمتوں اور برکتوں کا سلسلہ وہ تم سے ہٹاتا نہیں ہے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورت کا لب لباب بیان کر دیا۔ منکرین کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی۔
اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اس کے کریم ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ منکرین لوگ کہتے ہیں کہ ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے؟ نہیں، بلکہ وہ لوگ آخرت کو نہیں مانتے اور عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ او نقصت علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ کی کائنات کی نشانیاں بتا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا۔ ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا۔ ہم نے حکم دیا کہ پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زریں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پہ رکھ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی ذاکر شاکر بندے کی مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو کیا کیا دیا، مال، عہدہ اور فن، ہنر، علم، فراست، خوش الحانی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ذکر کے بعد بدلے اللہ نے ان کو زبور عطا کی جس میں حمدیہ ترانے تھے۔ پھر مزید ذکر میں بڑھ گئے۔ پھر اللہ نے کیا کہا کہ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی اللہ نے ساتھ کر دیا۔ پھر اللہ نے مزید شکر گزار ہوئے تو اس کے لیے اللہ نے کیا کیا کہ لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور انسانی تاریخ میں وہ دور ہے جس کو آئرن ایج کہا جاتا ہے۔ یہ 1100 سال قبل مسیح سے 1200 سال قبل مسیح ہے۔ ان کو یہ علم اور ہنر دیا گیا تھا کہ وہ لوہے کو پگھلا لیتے تھے۔ کچھ نبیوں کے ذریعے انسانیت کو بہت سی ایجادات دی گئیں۔ لوہے کو پگھلانے کا اور اس کے ذریعے چیزیں بنانے کا علم حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے ملا۔ یا اللہ نے ان کو معجزانہ طور پر یہ معجزہ ان کو دیا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں پگھل جاتا تھا۔ وہ لوہے کو جس طرح ڈھالنا چاہتے تھے وہ بنا لیتے تھے۔ جب اللہ نے یہ نعمت دی تھی تو مطالبہ کیا تھا کہ زریں بناؤ اور حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ، اور کیا کرو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کیا کرو، نیک عمل کرو۔ نعمتوں کے ملنے پر رویہ کیا ہے کہ ذکر، شکر۔ حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی رات تک، اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی رات تک۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فن، ہنر، علم، عہدہ، اقتدار، مال، حکومت، ریاست، جوانی، قوت، سبھی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، اور یہ بھی کیا کرتے تھے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر اور شکر کرتے تھے، اور اپنی ساری خداداد نعمتوں کو اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کے بندوں کے لیے صرف کرتے تھے۔ یہی تو عمل شکر کا طریقہ ہے۔ اتنی بڑی ریاست اور اللہ کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے، اللہ کے نظام عدل مساوات کو قائم رکھنے کے لیے اس کی سپرویژن کرتے تھے، اور اللہ نے شکر کے بدلے کیا دیا؟ ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ جب وہ اپنی وسیع ریاست کے معائنے کے لیے ان کو چیک کرنے کے لیے سفر کرتے تھے تو اللہ کے حکم سے ان کے لیے بہت بڑے بڑے بحری اڈے تھے۔ یہ ان بحری جہازوں پر سفر کرتے تھے تو اللہ کے حکم سے ہوائیں اسی رخ میں چلنے لگتی تھی جدھر کے سفر کا ارادہ ہوتا تھا، تاکہ ان کا سفر سہل اور تیزی سے ہو جائے۔ حضرت سلیمان کا دور انسانی تاریخ میں تانبے کا دور تھا، برونز ایج۔ یہ 1000 سال قبل مسیح ہے۔ ان دونوں باپ بیٹوں کو بنی اسرائیل نے بہت سے غلط کاموں کے لیے جواز بنایا تھا۔ اپنے 4 غلط کاموں کے لیے کچھ قوموں نے اللہ کی نافرمانی
نافرمانیوں کے لیے ان دونوں کو جواز بنایا تھا، یعنی جنات کے ذریعے جادو اور جنات کے ذریعے عمل کرنا، اور موسیقی، تصویریں اور شہنشاہیت یعنی ملوکیت، باپ کے بعد بیٹے کو حکومت کا منتقل ہونا۔ ملوکیت، بنی اسرائیل جب جادو کرتے تھے کہ اگر ہم جنات کو قابو کر کے کوئی کام کرتے ہیں تو یہ تو ہمارے نبی حضرت سلیمان کی سنت ہے، ان کے قبضے میں بھی جنات تھے، وہ بھی جنات سے کام لیتے تھے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی نفی کی تھی کہ وما کفر سلیمان، کہ حضرت سلیمان کے قبضے میں جنات اللہ کے حکم سے تھے، حالانکہ جادوگر اور عامل اپنے گندے عملیات سے جنات کو قابو کرتے ہیں، حضرت سلیمان ان کے ذریعے سے مثبت کام کرتے تھے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی دیگیں۔ اے آل داؤد، عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ یہ جنات کیا کرتے تھے؟ ان کے لیے اونچے اونچے بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، اور یہ اپنی شان و شوکت اور اپنی نمود و نمائش کے لیے بنائے جاتے تھے، نہ ریا تھا نہ دکھاوے کے لیے۔ یہ محلات اور قلعے مجاہدین کی تربیت اور جہادی لشکر کی تربیت کے لیے بنائے جاتے تھے۔ بستی کے غریبوں کے مسکینوں کو روزی روٹی فراہم کی جاتی تھی، قرآن کی دعوت اور تبلیغ کے لیے وفود تیار کیے جاتے تھے، اور اپنی خداداد نعمتوں کو پورے کا پورا اللہ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تماثیل سے مراد ہے کہ مثل سے ہے، یعنی ملتی جلتی چیزیں اس سے مراد ہیں، تصویریں اور مجسمے ہیں، اور یہ دوسری چیزیں جس کو جواز بنا کر لوگ حضرت سلیمان سے مجسمے اور مورتیاں بنانے کا جواز پیدا کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات میں یہ جو سب کچھ بنایا جاتا تھا یہ خوبصورتی اور آرائش کے لیے بنایا جاتا تھا، لیکن حدود الہی کے مطابق بنایا جاتا تھا۔ ان میں سے کچھ بھی تصاویر پر مبنی نہیں تھی، نہ یہ مجسمے تھے۔ قدرتی مناظر کی تصاویر نصب کی جاتی تھی، پہاڑ، آسمان، درخت، پودے، جھرنے، آسمان پر پھیلی ہوئی قوس قزح مثلاً دریا، قدرتی مناظر، نیچرل لینڈسکیپ بنا کر اللہ کی پہچان، اللہ کی مخلوق کی پہچان اور عمارتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو حذیفہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصور پر لعنت فرمائی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طلحہ انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملائکہ یعنی کہ ملائکہ رحمت کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا پلا ہوا ہو، اور نہ ایسے گھر میں جس میں تصویر ہو۔ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا وعدہ کیا، مگر بہت دیر لگ گئی اور وہ نہ آئے۔ حضور کو اس سے پریشانی ہوئی اور آپ کے گھر سے نکلے تو وہ مل گئے۔ جب آپ گھر سے نکلے تو وہ مل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے کہا، ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ تصویر بنانے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ حوض اور دیگیں جو اتنا زیادہ کھانا بنایا جاتا تھا یہ بھی ضیاع نہیں تھا، یہ مجاہدین، مبلغین، دایان دین کے لیے تھا، یہ ریا اور اسراف کے لیے نہیں تھا، معاشرے کے غریبوں اور محتاجوں کو کھلانے کے لیے تھا، اور یہ عملی شکر کا طریقہ تھا۔ اعملوا آل داؤد شکراً، اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر۔ اللہ جب نعمتیں دیتا تو شکر کا طریقہ بھی بتاتا ہے، جعلنی صبوراً وجعلنی شکورا۔ پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اللہ کے حکم سے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما تھے، اور ایک اور کام جو ان سے کروا رہے تھے وہ یہ تھا کہ وہ بیت المقدس کی تعمیر کروائی گئی تھی۔ اس تعمیر کے وقت نگرانی کے لیے اپنا ایک شیشے کا کمرہ بنا رکھا تھا، وہاں اپنی عبادت کرتے تھے، ذکر اور نوافل، اور ان کی سپرویژن بھی کرتے تھے۔ اصول کیا ہے کہ ایک اچھا حاکم اپنے ماتحتوں کو چیک رکھتا ہے۔ مومن کے ذکر کا طریقہ پتہ چل رہا ہے کہ اپنے کام کاج کر رہے ہیں مگر فرائض کو چھوڑ نہیں رہے، بلکہ کام کاج کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ذکر بھی کر رہے ہیں۔ زندگی میں اعتدال کا طریقہ نظر آ رہا ہے اور عبادت کا شوق بھی نظر آ رہا ہے۔ جب ملک الموت نے روح قبض کی تو اپنے عصا پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور وہیں وہ فوت ہو گئے تھے، لیکن جسم گرا نہیں تھا موت کی وجہ سے۔ جنات دیکھ کر سمجھتے تھے کہ مالک ابھی حیات ہے، ان کو موت کا پتہ نہیں لگا تھا۔ جب گھن نے عصا کو کھایا اور عصا گرا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم گرا تو جنوں کو ان کی وفات کا پتہ چل گیا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کے قبضے میں جن ہیں ان کے پاس غیب کا علم ہے۔ یہ جنات ہیں
جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم نہیں ہو سکا تھا، تو غیب کا علم ان کے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں۔ کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ، اس کا ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ، اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا۔ مگر وہ منہ موڑ گئے۔ آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا، اور ان کے پیچھے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دے دیے، جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے، کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی کو نہیں دیتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اب ذاکر، شاکر، صابر باپ اور بیٹے کی رودات سنانے کے بعد ایک غافل قوم کی رودات بتا رہے ہیں کہ ذکر سے غافل اور ناشکری اور تکبر پر جمی ہوئی قوم سبا۔ ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں۔ چلو پھر ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اور اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہے۔ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا، اور انہوں نے اس کی پیروی کی وجہ سے ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ تاریخ کی روح سے سبا جنوبی عرب کی ایک بہت بڑی قوم کا نام تھا، جو چند بڑے بڑے قبائل پر مشتمل تھی۔ امام احمد ابن جریر ابن ابی حاتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ سبا عرب کے ایک شخص کا نام تھا، جس کی نسل سے عرب میں حسب ذیل قبیلے پیدا ہوئے: کندہ، حمیر، ازد، اشرین، مزہج، انمار، جن کی 2 شاخیں ہیں، خشم اور بجیلہ، عاملہ، جذام، لخم اور غسان۔ اس کا وطن عرب کا جنوبی مغربی کونا تھا، جو آج یمن کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے عروج کا دور 1100 برس قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک دولت مند قوم کی حیثیت سے اس کا شہرہ آفاق میں پھیل چکا تھا۔ آغاز میں یہ آفتاب پرست قوم تھی۔ قوم سبا کا عروج دراصل 2 بنیادوں پر قائم تھا، ایک زراعت اور دوسرا تجارت۔ زراعت کو انہوں نے آبپاشی کے ایک بہترین نظام کے ذریعے سے ترقی دی تھی، جس کی مثل کوئی دوسرا نظام آبپاشی بابل کے سوا قدیم زمانے میں کہیں نہیں پایا جاتا تھا۔ ان کی سرزمین میں قدرتی دریا نہیں تھے۔ بارش کے زمانے میں پہاڑوں سے برساتی نالے بہہ نکلتے تھے۔ انہی نالوں پر سارے ملک میں جگہ جگہ بند باندھ کر انہوں نے تالاب بنا لیے تھے، اور ان سے نہریں نکال کر پورے ملک کو اس طرح سیراب کر دیا تھا۔ قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق ہر طرف ایک باغ ہی باغ نظر آتا تھا۔ اس نظام آبپاشی کا سب سے بڑا مخزن آب وہ تالاب تھا جو شہر مأرب کے قریب کو بلق کی درمیانی وادی پر بند باندھ کر تیار کیا گیا تھا۔ مگر جب اللہ کی نظر عنایت ان سے پھر گئی تھی تو 5ویں صدی عیسوی کے وسط میں یہ عظیم الشان بند ٹوٹ گیا، اور اس سے نکلنے والا سیلاب راستے میں بند پر بند توڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ ملک کا پورا نظام آبپاشی تباہ ہو کر رہ گیا تھا۔ عظیم الشان تجارت کے 2 بڑے راستے تھے، ایک بحری، دوسرا بری۔ بحری تجارت کا اجارہ 1000 سال تک انہی سبائیوں کے ہاتھ میں تھا، کیونکہ بحر احمر کی موسمی ہوائیں، زیر آب چٹانیں اور زیر لنگر اندازی کے مقامات کا راز یہی لوگ جانتے تھے۔ یہ لوگ سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرتے تھے۔ ان کے مکانوں کی چھتوں پر، دیواروں اور دروازوں تک میں ہاتھی دانت سونے اور چاندی اور جواہر کا کام بنا ہوا تھا۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے مالدار قوم ہے، اور ان کا سرسبز و شاداب ملک باغات، کھیتوں اور مواشی سے بھرا ہوا ہے۔ یہ لوگ عیش میں مست تھے اور جلانے کی لکڑی کی بجائے دار چینی، سندل اور دوسری خوشبودار لکڑیاں جلایا کرتے تھے۔ یونانی مورخین روایت کرتے ہیں کہ ان کے علاقے کے قریب سواحل سے گزرتے ہوئے تجارتی جہازوں تک خوشبوؤں کی لپیٹیں پہنچتی تھیں۔ انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ صنعا کے بلند پہاڑی مقام پر وہ فلک شگاف عمارت جسے اسکائی اسکیپر تعمیر کی، جو قصر غمدان کے نام سے صدیوں تک مشہور رہی۔
عرب مورخین کا بیان ہے کہ اس کی 20 منزلیں تھیں اور ہر منزل 36 فیٹ بلند تھی۔ یہ سب کچھ بس اسی وقت تک رہا تھا جب تک اللہ کا فضل ان کے شامل حال رہا۔ آخر کار جب انہوں نے کفران نعمت کی حد کر دی تھی تو رب قدیر کی نظر عنایت ہمیشہ کے لیے ان سے پھر گئی اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قوم کا رویہ کیا تھا کہ نعمتوں سے مالا مال ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی، سرکشی اور تکبر سے اپنی نافرمانی پر جچی اور ڈٹی ہوئی تھی۔ انجام کیا ہوا تھا کہ اللہ کے حکم سے وہ بند جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے باندھا تھا، سد معارب، اللہ کے حکم سے وہ بند ٹوٹ گیا اور ایسا عظیم سیلاب آیا کہ ان کی بستیاں بہہ گئیں، ان کے محلات بہہ گئے، ان کی زمین بنجر ہو گئی، باغات کڑوے اور کسیلے ہو گئے، درخت جو ہیں وہ جھاڑیوں میں بدل گئے۔ یہ تھا ان کی ناشکری کا بدلہ۔ وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ ذکر کی غفلت تھی، فسق و فجور تھا، ناشکری اور کفر پہ جمنے کی سزا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ریاست کو بھی بہترین زراعت کے اسباب دیے ہیں۔ پنجاب کی زمین زرخیز ہے، کھیتی باڑی کے اسباب ہیں، بہترین نہری آبپاشی کا نظام ہے، سونا اگلتی زمین ہے، جفا کش کسان، بحری اور بری اڈے، بہترین تجارت کے وسائل بھی ہیں، شاہراہیں اور عمارتیں بھی ہیں۔ ناشکری تو آج بھی ویسی ہی ہے۔ اللہ کے احکامات سے غفلت آج بھی ہے، کفر و شرک بھی ہو رہا ہے، تکبر سے اللہ کے نظام کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نظام پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں اور کمیوں کو اور غفلت کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیجیے۔ نمبر 22۔ اے نبی، ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھیں اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو۔ وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرا برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں، وہ آسمان اور زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا۔ وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و برتر ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اے نبی، ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہوا اس کی کوئی باز پرس تم سے نہیں ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کہو کہ ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک کر رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اے نبی، ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قوم اور ایک وقت کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے نبی کہہ دو کہ انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور سورہ انبیاء میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا تم کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت کے طور پر۔ اور سورہ فرقان میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کی کہ وہ تمام جہان والوں کے لیے متنبہ کرنے والا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بہت سی احادیث میں مختلف طریقوں سے بیان فرمایا، مثلا میں کالے اور گورے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ پہلے ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مابعوث ہوتا تھا اور میں تمام انسانوں کے لیے مابعوث ہوا ہوں۔ پھر فرمایا میری بعثت اور قیامت اس طرح ہیں
یہ فرماتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں اٹھائیں، گویا کہ برابر ایک ساتھ ہیں۔ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس نے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربہم، یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہیں مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال، اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے، کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، تم خود مجرم تھے۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں طوق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی جزا وہ پائیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا أَوْ أَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ، انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع طلا عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اے نبی ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع طلا دیتا ہے، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ تو رازق ہے، تو رب سب کو رزق دیتا ہے، اللہ تو ہمیں حلال رزق عطا فرما اور رزق حرام کی کراہت عطا کر، اور جتنا دے اس پر توکل اور قناعت کرنے والا بنا۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو سری جادو ہے۔
حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی اور یہ اسے پڑھتے، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا۔ وَقَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں۔ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشیر کو بھی یہ نہیں سمجھتے ہیں، یہ نہیں پہنچے ہیں، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جَنَّةٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو، تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو؟ وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے۔ ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ، ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو کہ اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے۔ کما فعل باشیائہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب، یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے قرآن کو تھماتے ہوئے بھی کہا تھا، لا ریب فیہ، تم شک کرنے والوں میں نہ ہونا، ولا تکونن من الممترین، شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ریب اور شک سے بچو، جو شک کی حالت میں مرے گا وہ اسی حالت میں اٹھے گا، اور جو یقین کی حالت میں مرے گا وہ یقین کی حالت میں اٹھے گا۔ سورہ فاطر سورہ فاتر مکی صورت ہے، اس میں 5 رکوعات ہیں، 45 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کا دوسرا نام الملائکہ بھی ہے، اور یہ مکہ معظمہ کا دور متوسط میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ شرک کی نفی کی جا رہی ہے، اس میں توحید کی دعوت ہے۔ پچھلی صورتوں کا پیر یعنی مثنیٰ ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تعریف اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کا پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے 2 2 اور 3 3 اور 4 4 بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرشتے اللہ کے مقرب مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں، ان کے اندر خیر کا مادہ ہے، اللہ کے حکم سے کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ھو فانا تؤفکون۔ لوگو تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو، کہ اللہ کے سوا اور کوئی اور خالق بھی ہیں جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔
کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد رکھا کرو، دکھ پریشانی میں رونا دھونا کر کے نعمتوں کو بھول نہ جایا کرو، ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، ہر حال میں نعمتوں کا ذکر کرو، ریا اور دکھاوے کے لیے نہیں، شکر کے لیے کیا کرو۔ نعمتوں کا ذکر کرو اور اپنا رونا دھونا نہ ڈالو، نعمتوں پر شکر کرو، اپنی نعمتوں کا ذکر کرو، دوسروں کی نعمتوں پر نظر نہ رکھو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ شیطان کیسے دھوکہ دیتا ہے کہ بس جو کچھ ہے ابھی ہے، دوبارہ نہیں ملے گا۔ شیطان کو دھوکہ باز اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں۔ شیطان کیسے دھوکہ دیتا ہے کہ کھل کے جیو، مزے سے جیو، زندگی ایک بار مل لی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی، اور قیامت کا کیا ہے، جب آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ کوئی بات نہیں، ساری دنیا ہی نافرمانی کر رہی ہے، اگر ہم کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ بھلا کوئی ماں بھی اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے تو اللہ کیسے پھینکے گا؟ تم تو امت محمدی کے افراد ہو، تم تو شفاعت رسول کے حقدار ہو۔ ایسے شیطان جو ہے دھوکوں اور چالوں میں ڈالتا ہے۔ رب اعوذ بک من ھمزۃ الشیطان۔ وہ تو اپنے پیروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ افمن زُیّنَ لَہُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ھو یبور۔ جو کوئی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے، اس کے ہاں وہ چیز اوپر چڑھتی ہے اور صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک حقیقت کو سمجھا رہے ہیں کہ اوپر کیا چڑھتا ہے، اوپر چڑھنے والی چیزوں کا وسیلہ کیا ہے؟ القلم الطیب، عمل صالح اور کلمہ طیب۔ کلمہ طیب پر ایمان ہونا ضروری ہے اور عمل صالح بھی ہونے ضروری ہیں۔ کون سی چیزیں اوپر چڑھتی ہیں؟ انسانوں کے اعمال، دعائیں، روحیں، ان تینوں کو اوپر جنت تک یا اللہ کے عرش پر پہنچانے کے لیے معاون چیزیں دو ہیں، کلمہ طیب یعنی ایمان، اور عمل صالح یعنی کہ قرآن اور حدیث کے پیمانے کے مطابق عمل۔ عمل صالح اس کو اوپر چڑھتا ہے۔ عمل صالح
اوپر چڑھتا ہے۔ عمل کیا ہے؟ حدیث کے مطابق ہر پیر اور جمعرات کو عمل اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ نیک اعمال، وہ شخص جو نیک اعمال کرتے ہیں اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور ان کو علیین میں جنت کا دفتر ہے، وہاں رقم کر دیا جاتا ہے۔ جو عمل قرآن و حدیث کے بغیر کیے جاتے ہیں ان کو زمین کے نیچے سجین میں قید کر دیا جاتا ہے۔ پھر وفات کے بعد کیا ہے؟ جو شخص صاحب ایمان ہے اس کے عمل قرآن و حدیث کے مطابق تھے، اس کی روح کو بھی علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور وہ شخص جو اعمال صالح سے محروم تھا، کافر تھا، قرآن کے اور حدیث کے مطابق عمل نہیں کرتا تھا، اس گناہ گار کافر کو بھی اس کے گندے اعمال کی گٹری کے ساتھ سجین میں قید کر دیا جاتا ہے۔ تیسری بات کہ دعائیں بھی عرش الہی تک پہنچتی ہیں اور نیک اعمال دعاؤں کو عرش الہی تک پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت، اور کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج ومن کل تأکلون لحما طریا وتستخرجون حلیۃ تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون۔ اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں، اور ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کے حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں سے دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جاتی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تراش کرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ دریا اور سمندر کے پانی دو ذخیرے ہیں۔ دریا کا پانی بھورا مٹیالہ ہوتا ہے اور میٹھا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے۔ سمندر کا پانی صاف، شفاف اور کھاری نمکین ہوتا ہے۔ آبی حیات، پودے سب فرق ہوتے ہیں۔ دریا سمندر میں گرتا ہے، ان دونوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ اس میں کتنی دور تک دونوں پانی گڈمڈ نہیں ہوتے، دونوں طرف سمندر کا پانی اور درمیان میں بھورا مٹیالہ پانی، کوئی آڑ نہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بھی گڈمڈ نہیں ہوتا، نہ پانی نہ سمندر کی مچھلیاں دریا میں جاتی ہیں، نہ دریا سے کچھ سمندر میں آتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے جو پانیوں کو، نباتات کو، سب کو قابو میں رکھے ہوئے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرے کاک کے مالک بھی نہیں ہیں۔ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو اس کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ لوگو، تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی و حمید ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے قانون میں عدل کا بیان ہے کہ وہ ایک کے گناہ میں دوسرے کو نہیں پکڑے گا، بلکہ ہر ایک کو اس کے اپنے ہی گناہ کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ جب قیامت آئے گی اور لوگ دیکھ لیں گے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے وہ کس انجام سے دوچار ہو رہے ہیں، تو وہ ہر ایک کو اپنی پڑ جائے گی۔ بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے منہ موڑ لے گا، اور کوئی کسی کا ذرہ برابر بھی بوجھ اپنے اوپر لینے کو تیار نہیں ہوگا۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا۔ نہ تاریکیاں اور روشنیاں یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردہ مساوی ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنوارتا ہے، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایت دینے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ ثم أخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اس طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہیں ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا کرے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے، وحی کے ذریعے بھیجی ہے، وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی ہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم کے لیے اپنے کچھ بندوں کو چن لیا۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو دین کا فہم عطا کرتا ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔ اللہ نے جس کو اپنے دین کا اور قرآن کا فہم دیا وہ اس کی پابندی سے نکل گیا اور رحمان کی بجائے شیطان کے راستے پہ لگ گیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اور کوئی بیچ کی راس ہے۔ معتدل دین والے لوگ نہ پورے دین میں ہیں نہ پورے دنیا میں، خطا کار بھی نہیں ہے اور فرما بردار بھی نہیں ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ کے اذن سے نیکیاں کون کرتا ہے، کون سبقت دے جانے والا ہے؟ جو اللہ کے ہر حکم پر سمعنا و اطعنا کرتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورا دین میں داخل ہونے والے، اللہ ہمیں بھی ان میں بنا دینا۔ ان کو جنت میں جنتوں کے اور سونے کے کنگن ملیں گے، ریشم کا لباس ملے گا، جو الحمدللہ کہیں گے۔ یہ آیت وہ الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشخبری کے ملنے کی دعا ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن،
ان ربنا لغفور شکور۔ اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ دکھ تکلیف کے ٹلنے پر اور نعمت کے ملنے پر یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گے وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہوں گے، اور جو بیچ کی راس رہے ہیں ان سے محاسبہ ہوگا مگر ہلکا محاسبہ۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو وہ محشر کے پورے طویل عرصے میں روک رکھے جائیں گے، پھر انہی کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا، اور یہی لوگ ہیں جو کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے نہ تھکان لاحق ہوتی ہے۔ والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذلک نجزی کل کفور۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اور اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو۔ وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے لیتا، اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی آ چکا تھا۔ اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کہ کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَحْدَىٰ مِنْ إِحْدَىٰ الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہ ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور بھی ہیں؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، آسمانوں میں نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ انہ کان علیما قدیرا، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین میں کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔
مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائیوں سے بچا لینا، گھبراہٹوں پریشانیوں سے بچا لینا، اللہ اپنی خفگی اور ناراضگی سے بچا لینا، اللہ ہم سے راضی ہو جانا۔ اس دن راضی ہونے کے لیے ہمیں آج ایسا بنا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے، اس میں 83 آیات ہیں اور 5 رکوعات ہیں۔ اس صورت کا نام آغاز ہی کے 2 حروف کو اس صورت کا نام قرار دیا گیا ہے، یاسین، اور اس کا نزول کا زمانہ جو ہے وہ قیام مکہ کے آخری دور کی صورت ہے۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ یاسین پڑھ لی اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں 3 عقیدے بیان کیے گئے ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ یہ تینوں عقائد ان سوالوں کی تیاری ہے اور زاد راہ کے لیے ضروری بھی ہے جو موت کے بعد پیش آئیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وفات کے موقع پر ایک قبر کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا، جب میت کو دفنا کر اس کے عزیز و اقارب جا رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کے قدموں کی چاپ ابھی سن ہی رہا ہوتا ہے تو منکر اور نکیر 3 سوال پوچھتے ہیں، تمہارا رب کون تھا، تمہارا رسول کون تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارا دین کون سا تھا۔ سورہ یاسین ان تینوں سوالوں کی تیاری کرواتی ہے۔ جن کے یہ تینوں سوال درست ہو جائیں تو آسمان سے آواز آتی ہے، اس کو جنت کا لباس دے دو، اس کو جنت کا بچھونا دے دو، اور اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک کھڑکی بھی کھول دو۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ روضات الجنہ بن جاتی ہے، اس لیے اس سورت کو اپنے فوت شدگان پر پڑھنا ضروری ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ایگزامینیشن ہال کے باہر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کو گیسٹ کوئی ملتا ہے تو فوراً اس کو پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ قبر کے پرچوں سے پہلے اس کو اس کے سوالوں کی تیاری کروا رہا ہے۔ پہلی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی جامعیت سے اپنا تعارف، اپنے کلام کا تعارف اور اپنے رسول کا تعارف اور عقیدہ آخرت کا تعارف کروایا ہے۔ قبر کے تینوں سوالوں کا جواب یاد کروا دیا، ساتھ ہی شکوہ بھی کر دیا کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور ایمان نہ لانے کی وجوہات بیان کی گئی ہیں تاکہ وہ حالت نظام میں مبتلا شخص اپنے ایمان کی کمی کو پہچانے اور اپنی اصلاح کرے اور ان اسباب کو دور کرے اور کامیاب ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبر نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ عَلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں۔ کس چیز کے طوق ہیں؟ یہ طوق جو ہیں ضد کے، ڈھٹائی اور انانیت کے طوق ہیں، جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے۔ یہ کون سی دیوار ہے؟ یہ حب دنیا کی دیوار ہے، جس میں اپنی ذات اور اپنی تمناؤں کے سوا انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور ایک دیوار ان کے پیچھے ہے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے۔ ان کے اوپر ان کے تکبر کی چھت ہے اور انہیں اس وجہ سے کچھ سوچتا نہیں۔ انکار حق کی وجہ کیا بتائی گئی ہے کہ نزاع کے وقت جب ارد گرد کے لواحقین ایمان کی کمی کا محاسبہ کریں، انکار کو سمجھیں، اصلاح کی کمی کو دور کر کے اس کی
اس کی اس موت کے بعد آگے تمہاری اگلی زندگی شروع ہوگی۔ مرنے کے بعد کام تمام نہیں ہوگا، مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کے لیے یکساں ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہیں مانیں گے۔ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، یعنی موت تمہارا کام تمام نہیں کرے گی، اس کے بعد اگلی زندگی کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس روداد میں جو تم نے کیا اس کو لکھوایا جا رہا ہے۔ اللہ نے کرامن کاتبین کو اس پر مقرر کیا ہے۔ لکھوانے کا طریقہ کیا ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر وہ نیکی کر لے تو 10 نیکیوں کے برابر اجر ہوگا، اور اگر گناہ کا ارادہ کرے تو کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ جب گناہ کر لے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، جب گناہ کا ارادہ کر کے چھوڑ دے تب بھی ایک نیکی لکھی جائے گی۔ صبح سے شام تک ہر انسان اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل کے ساتھ کرامن کاتبین کو املا کروا رہا ہوتا ہے، وہ لکھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اعمال نامہ انسان خود لکھوا رہا ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھانے پینے ایک ایک رویہ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ پھر رات کو صفحہ الٹ دیا جاتا ہے اگلے دن کے لیے، اس لیے رات کو سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی رو رو کر اللہ سے ضرور مانگیں، ندامت کے ساتھ، اور اپنے پچھلے جو گناہ ہیں ان کو صاف کر کے سوئیں۔ اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑ دیے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ ہر روز کے اعمال نامے کرامن کاتبین لکھتے ہیں، یہاں تک کہ ملک الموت کے آنے کا وقت آ جاتا ہے اور اس وقت اعمال نامے کا دفتر بند ہو جاتا ہے۔ ملک الموت اس روح کو لے کر روانہ ہوتے ہیں، اعمال نامہ اور روح اپنے اعمال کے مطابق علیین یا سجین میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ اعمال نامہ جو آج بند ہوا وہ بند نہیں ہوگا، یہ کھلے گا جب بندہ اکیلا تنہا اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور کہا جائے گا کہ پڑھ، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اقرا پڑھ، ایک اقرا دنیا میں آیا تھا اور دوسرا اقرا تب آئے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اور یہ آثار کون سے ہوں گے؟ آثار، نشانات، اثرات، یہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو دوسرے لوگوں پر مرتب ہوتے ہیں، ماتحتوں پر، زیر دستوں پر، اور دوسرے جو جسمانی اثرات ہوتے ہیں، مثلا باپ جھوٹ بولتا ہے تو بیٹا بھی جھوٹ بولے گا، باپ سود کھاتا ہے تو بیٹے کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوں گے، وہ بھی حرام کھائے گا۔ ماں اگر چیختی چلاتی ہے، گالیاں بکتی ہے تو اس کے جانے کے بعد بیٹی بھی وہی کچھ کرے گی۔ ماں مہمان نوازی کرتی ہے، شوہر کی اطاعت کرتی ہے، ساس کی خدمت گزار ہے، تو چھوٹے سی گھر میں جو پھرنے والی بچی ہے اس پر بھی وہی اثرات نظر آتے ہیں۔ باپ تہجد گزار ہے، نمازی ہے، بچے، یہ سارے اثرات ان کے اوپر رونما ہو رہے ہوتے ہیں بچوں پر۔ تو یہ اثرات جو ہیں یہ لکھے جائیں گے۔ جسمانی اثرات جیسے فنگر پرنٹس ہیں، فنگر پرنٹس یہ تو آج کل بھی ڈھونڈ لیتی ہے۔ تو کسی نے شراب کا پیالہ تھاما، کسی نے سود کے لیے قلم اٹھایا تھا، اس کے فنگر پرنٹس مرتب کر کے سیو کر لیے جائیں گے۔ کسی نے قرآن اور بخاری کو تھاما، کسی نے قرآن کی محفل اور ارشاد کے لیے گاڑی کے اسٹیئرنگ ویل کو تھاما، یہ سب کچھ لکھا جائے گا۔ مجاہد کے قدم، نقش، یہ سب جو ہیں لکھے جائیں گے۔ فٹ پرنٹس کہ وہ کہاں گیا، حدیث میں ہے کہ وہ قدم جو اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے وہ لکھے جائیں گے۔ وہ قدم جو مسجد کی طرف جاتے ہیں وہ لکھے جائیں گے۔ والدین کی اطاعت کے لیے اٹھنے والے قدم، یہ نقشے پا لکھے جائیں گے۔ وہ جو قتل کر کے چلا گیا، جو زنا کر کے چلا گیا، یا جس نے ناچ گانے کی محفل میں ناچنے کے لیے قدم اٹھائے، وہ سب لکھے جائیں گے۔ پھر انسان کی صوتی اثرات، ساؤنڈ ویوز، آج ہمارے موبائل کے اندر جو ریکارڈنگ ہے، آج سائنس بتاتی ہے کہ ہماری اپنی کھال اور ہمارے ناخن ساؤنڈ ریکارڈنگ ڈیوائس ہیں۔ میدان حشر میں ذرا سوچیں، وہ جو غیبتیں اپنے گھروں کے اندر اپنی بیٹیوں کے ساتھ کی ہیں، جو کسی نے نہیں سنی، اللہ پوچھے گا اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر چغلیاں غیبتیں کرتی تھی، جھوٹی کہے گی کہ نہیں، اللہ کے حکم سے ریپلے ہوگا، ساؤنڈ سنائی جائے گی۔ اور پھر ہمارے ویژول امپریشنز،
کتنی آسانیوں سے ویڈیو بناتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں۔ آج ہم اس محفل میں جب بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو پھر ہمارا جو عکس ہے وہ اس در و دیوار پہ پڑتا ہے، اور جو قرآن کی تعلیم میں مصروف ہے اس کے عکس بھی موجود ہیں، اور جو ناچ گانے یا اوریانی کی محفلوں میں مصروف ہیں ان کے عکس بھی وہاں موجود ہیں۔ اس آیت کو پڑھ کر ایسے لگتا ہے کہ ہوشیار رہو، کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کا اگر احساس ہو جائے تو واقعی تقوی اور خوف خدا کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہمیں یہ احساس، یہ شعور، یہ بیداری عطا فرما۔ اللہ کے کیمرے کیا کیا لکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کیمرے دل کی ساؤنڈ ECG کو ریکارڈ کرتی ہے، اور دماغ کی کیفیت تو EEG ریکارڈ کرتی ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ علیم بذات الصدور وہ دل میں آنے والے اور دماغ میں آنے والے خیالات کو نہیں سن سکتا؟ اللہ کے ریکارڈ، اللہ کے کیمرے، میرا دل کیا میری سوچوں کو بھی لکھ رہا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے۔ تو یہ دوسرا رکوع قوم کی رودات سنا کر عقیدہ رسالت کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے۔ ایک بستی نے جب اپنے رسول کا انکار کیا تھا، ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلایا۔ پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے، اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔